موضوع الدرس في إثبات القيامة وأحوال يوم المحشر سورة التكوير تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلمه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وإذا الجبال سيرت أي زالت النباكنها ونصفت وتركت الأرض قاعا صفصفا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا اپنی جگہ سے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین چٹیل میدان بن جائے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی پہاڑ کوئی آڑ نہیں رہے گی. وقوله تبارک وتعالی اذا الاشار عطلت قال اکرمۃ مجاہد اشار الابل یعنی اونٹنی جو 10ویں مہینے کی گابن ہو. قال مجاہد عطلت ترکت وصیبت یعنی اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ مرغوب مال ہے عرب کا. وقال ابی بن کعب والضحاک احملها اهلها اس کو اس کے گھر والے بھول جائیں گے چھوڑ دیں گے. وقال ربیع بن خیثم لم تحلب ولم تصر تخلى منها اربابها یعنی اب اس سے کوئی دودھ نکالنے والا بھی نہیں ہوگا بلکہ اس کے مالکان نے گویا اس کو چھوڑ دیا ہے. وقالت ترکت لا راعی لها حضرت ضحاک فرماتے ہیں یعنی اس کو ایسا چھوڑ دیا جائے گا کہ اب اس کا کوئی چلانے والا کوئی چرواہا بھی نہیں ہوگا. والمعنی فی ھذا کلہ متقارب. مفسر فرماتے ہیں کہ تمام اقوال جو ہیں وہ متقارب المعنی ہے. مقصد یہ ہے کہ قیامت کا حول ایسا ہوگا کہ گابن اونٹنیوں کو بھی لوگ بھول جائیں گے چھوڑ بیٹھیں گے، کوئی نظر بھی نہیں کرے گا. والمقصود ان الاشار من الابل وهي خيارها والحوامل منها الذي قد وصل في حملها الى الشهر العاشر 11 ولا يزال ذلك اسمها حتى تدع. اب مفسر فرماتا ہے کہ اشار کہتے ہیں اونٹنی میں سے جو اس کی پسندیدہ ہو، اچھی ہو، اور حوامل حاملہ ہو اور اس کا حمل بھی 10ویں مہینے پر پہنچ گیا ہو تو گویا کہ اب وہ قریب الولادہ ہے. واحدتا اشرا ایک ہو تو اس کو اشرا کہتی ہیں. ولا یزال ذلک اسمہ اور یہی اس کا نام رہتا ہے اشرا حتی تضع جبکہ اس کی ولادت ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے. قد اشتغل الناس عن كفاية والانتفاع بها بعد ما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفزع الهائل. اب مفسر فرماتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کی کفالت، اس کے سنبھالنے، اس سے نفع اٹھانے کو بھی بھول بیٹھیں گے کیونکہ ان کو ایک امر عظیم آ گیا جو ڈرانے والا ہے، پریشان کرنے والا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہوا امر یوم القیامت و انعقاد اسباب کے قیامت اور اس کے اسباب آنے شروع ہو گئے. ووقوع مقدمات اور اس کے مقدمات یعنی ابتدائی علامات اشرات امارات شروع.
وقیل بل یکون ذلک یوم القیامۃ یراھا اصحابہ کذالک لا سبیل لهم الیہا، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ علامات یہی یوم قیامت ہوگا اور اس کے مالک اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا سکیں گے. وَإِنْ قِيلَ فِي الْإِشْعَارِ إِنَّهَا الصَّحَابُ تُعَطَّلُ عَنِ الْمَسِيرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِخَرَابِ الدُّنْيَا وَقِيلَ إِنَّهَا الْأَرْضُ الَّتِي تُحْشَرُ وَقِيلَ إِنَّهَا الدِّيَارُ الَّتِي كَانَتْ تُسْكَنُ تَأَثَّرَ بِذِهَابِ أَهْلِهَا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اشعار کا معنی بادل ہیں، یعنی اب بادل بھی نہیں کچھ نہیں، چونکہ اب ان کا آسمان اور زمینوں کے درمیان جانے کا، چلنے کا، برسانے کا نظام ہی ختم ہو گیا، کیونکہ دنیا ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ جیسے جب کہ زمین جو ہے اجاڑ دی گئی، اور کہتے ہیں کہ الدیار وہ مساکن، وہ حویلیاں، وہ منزلیں جس میں کبھی لوگ رہتے تھے اب ویسے خالی پڑی ہوں گی، کوئی وہاں رہنے والا بھی نہیں ہوگا. اکار الاقوال كلها الامام عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة ورجع ان الابل وذاه الى اکثر الناس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ کے اندر یہ سارے اقوال نقل فرمائے ہیں، اور انہوں نے بادل کے بجائے راجع اسی کو فرمایا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اونٹنی ہے، گابن. قلت لا يعلم السلف والاحمد سواه والله اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف اور خلف سے ما سوا اونٹنی کے اور کوئی معنی ہم نے نہیں سنا. وقوله تعالی واذا الوحوش حشرت، اللہ نے فرمایا کہ وہ وحشی جانور سب کٹھے ہو جائیں گے. کما قال تعالی ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا هو امساکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. اللہ فرماتی ہیں کہ کوئی زمین پہ چلنے والی چیز یا اڑنے والی چیز اپنے پروں کے ساتھ یہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہیں. ہم نے اللہ کے قرآن میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز بیان کر دی ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سارے جانور پرندے سب کھڑے ہوں. قال ابن عباس یحشر کل شیء حتی الذباب. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن جب اللہ ساری مخلوق کو اٹھائیں گے تو ساری مخلوق اٹھے گی، جانور ہیں حتیٰ کہ مکھی جو ہے اس کو بھی زندہ کیا جائے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ رواہ ابن ابی حاتم وقضا قال ربیع ابن خیثم والسدی وغیر واحد وقضا قال قتادہ فی تفسیر هذه الآیہ ان هذه الخلائق موافیۃ فیقضی اللہ فیہا ما یشاء. یہ تمام مخلوق اٹھائی جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قال کہ حشرها موتها، پہلا معنی تو یہ ہے کہ جو میت، اور دوسرا قول یہ ہے معنی یہ ہے کہ ان کو موت آ جائے گی. وقال ابن حدثني علي بن سنتوسي قال حدثنا عباد بن امام قال حدثنا حسين بن باز قال الوحوش حشرت. قال حشر البهائم جو ہے موت ہے اس کی. وحشر كل شيء الموت، ہر چیز کا حشر جو ہے اس کا معنی موت ہے. غیر الجن والانس فانهما يوقفان يوم القيامه، ما سوا انسانوں اور جنوں کے، چونکہ ان کو تو قیامت والے دن کھڑا ہونا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے. ان یوم الفصل کان میقاتا، اور وہ فصل کا دن ہوگا، وہ فیصلے کا دن ہوگا جس دن میرا اللہ سب کو جمع کر لیں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب اولین و آخرین کو اللہ اکٹھا کریں گے قیامت والے دن، اور اس کے بعد سب کے درمیان میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے اور انصاف ہوگا. اللہ ظلم سے پاک ہیں. اس کے بعد حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی یعلا عن الربیع بن خیثم واذا الوحوش حشرت قال تعالی یا امر اللہ، یعنی ان پر بھی اللہ کا حکم پہنچ گیا. قال سفیان قال ابی فذکرت لکما فقال قال ابن باز حشرها موت. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یعنی ان پر موت آئے گی. وقد تقدم عن ابي بن كعب انه قال الوحوش حشرت اختلطت. قال ابن جيب الاولى قول من قال حشرت جمعت. قال الله تعالى والطير محشورة اي مجموعة. یہ سارے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت کا ایسا دہم، ایسا خوف اور زلزلہ ہوگا کہ وحشی جانور جو ہیں وہ بھی مل کے کھڑے ہوں گے اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ہر قسم کا جانور ہے، انسان، سب کٹھے کھڑے ہیں، کسی کو نقصان کا تصور ہی نہیں آ سکتا. وہ اس قیامت کی سختی کی وجہ سے سب کے دماغ ختم ہو چکے ہیں. اور یہی معنی زیادہ راجح ہے کہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اللہ تمام پرندوں کو بھی زندہ کر کے جمع فرما دیں گے. وقوله تعالی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ قال مجھے حدنا یعقوب قال علیہ داود سے قال علی رضی اللہ تعالی عنہ من اليهود عین جہنم قال البحر فقال ما راه الا صادقا والبحر المسجور اذا البحار سجرت، جب یہ سمندر اور دریاؤں کو دہکا دیا جائے گا، آگ سے بھر دیا جائے گا، کیونکہ نیچے سے بھی آگ ہوگی اور اوپر سے بھی آگ ہوگی، اور یہ سارے کے سارے پھر آگ بن جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے پوچھا، آپ نے فرمایا این جہنم، کہ جہنم کہاں ہے؟ تم نے سابقہ کتابوں میں کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا حضرت کا البحر، اس نے کہا یہ جو سمندر ہے اسی کے نیچے جہنم ہے. آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں والبحر المسجور. تو یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ نے سمندر بنائے ہیں، دریا بنائے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ پوری زمین جو ہے اس کے صرف ایک حصے پر انسان اور جن رہتے ہیں، باقی سب پانی ہے، یعنی 3 حصے ہے پانی. صرف ایک حصہ ہے جس پہ اللہ کی یہ ساری مخلوق بیٹھ رہی، اور انہی سمندروں کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم پیدا کر دی ہے. وہ جہنم موجود ہے، وہ جہنم مخلوق ہے، اور اس جہنم کے اوپر اللہ نے ایک غلاف حجری یعنی ایک پتھر کی چٹان سے اس کو بند کر دیا. اس کے اوپر یہ سارے سمندر ہیں. اسی لیے آج کل جو جدید علوم کے حامل لوگ ہیں اور وہ زمینوں میں ڈرلنگ کرتے ہیں پٹرول نکالنے کے لیے، معدنیات نکالنے کے لیے، ڈائمنڈ نکالنے کے لیے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری مشینوں کی ایک حد ہے، جب اس حد پہ پہنچتی ہے تو مشینیں بیکار ہیں، اس کے نیچے پھر ہم ڈرلنگ نہیں کر سکتے. اب جب قیامت آئے گی، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، وہ زلزلہ ہی ایسا ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اللہ اکبر. جب زمین ہلا ڈالی جائے، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ تو بہت بڑا زلزلہ. اب دیکھو نا دنیا میں ابھی زلزلے آئے ہیں، کئی ملکوں میں زلزلے آئے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جو پہاڑ تھے وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اور جتنی اوپر عمارات تھی سب چورا چورا ہو. یہ تو معمولی زلزلہ ہے نا، وہ تو قیامت کا زلزلہ ہوگا. تو اس وقت یہ عالم ہوگا. کہیں اللہ فرماتے ہیں اذا البحار سجرت، جب دریاؤں کو دہکا دیا جائے، اور کہیں فرماتے ہیں اذا البحار فورجت، کہ جب دریاؤں کو کھول دیا جائے. کیا مانا؟ اب دریاؤں کے درمیان میں رکاوٹ ہے، حاجز ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو دریاؤں کے درمیان میں حاجز ہے، یہ حاجز اٹھ جائیں، وہ جو زلزلہ آئے گا نہیں سب کچھ ختم. اور اسی کے اندر وہ غلاف حجری جو اللہ نے جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے.
اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالی سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، ان سب کو بے نور کر کے اسی جہنم میں ڈال دیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہوائے دبور کو حکم دیں گے کہ ہوا چلے گی، اس آگ کو بھڑکائے گی تو سارا بھڑک کے جہنم بن جائے. اعاذنا اللہ منہا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے. تو اس لیے اب مفسر رحمت اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. قال ابن عباس وغير واحد يرسل الله عليها الرياح الدبور وتسعرها وتصير نارا تأجج. اللہ ہوا بھیجیں گے. آپ دیکھیں جب آگ جلاتے ہیں، آپ ہوا دیتے ہیں، پنکھا کرتے ہیں تو آگ بھڑک اٹھتی ہے. تو اللہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے ہوا بھیجیں گے. اور یاد رکھیں کہ ہوائیں 8 قسم کی اللہ نے پیدا کی ہیں. پوری ہوائیں جو ہیں اس کی 8 قسمیں ہیں. 4 قسمیں رحمت کے لیے ہیں اور 4 قسمیں عذاب کے لیے ہیں. بعض ہوائیں رحمت کے لیے ہیں. والذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ. وہ پروردگار عالم جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، جو بارش کے آنے سے پہلے تیری لیے خوشخبریاں لاتی ہیں. اور وارسلنا الرياح لواقحا. اور بعض ہوائیں ایسی ہیں جو حمل ٹھہراتی ہیں. کیا مانا؟ ادھر کا بیج اٹھایا اس میں ڈال دیا، ادھر کا بیج اٹھایا اس میں ڈال دیا، تو وہ حمل ٹھہر گیا. اور ایک لفظ یہ بھی یاد رکھو، یہاں قرآن میں لفظ ریاح آئے گا اس سے مراد رحمت ہے. اور جہاں لفظ ریح آئے گا، ریح وہ عذاب. ایک بات ہمیشہ یاد ہے کہ قرآن مقدس میں کسی کی جگہ ہے نا کہ ارسلنا علیہم ریحا، ریحا عذاب، ریاح رحمت، روح و ریحان. تو ریح تدمر کل شیء بامر ربها. تو اس لیے 4 قسم کی ہوائیں عذاب کے لیے ہیں اور 4 قسم کی ہوائیں جو ہیں وہ رحمت کے لیے ہیں، جن میں باد صبا جو ہے وہ بھی رحمت کے لیے ہے. حضور پاک نے فرمایا نصرت بالصبا، اللہ نے میری مدد فرمائی اس باد صبا چلا کر. وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ. اور اللہ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کیا دبور سے. اچھا، بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ دبور ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کعبے کو پشت دے کے چلنے والی ہوتی ہے، یعنی کعبے کی طرف گویا اس کی پشت ہوتی ہے اور یہ ہلاک کرنے کے لیے چلتی ہے. اور جب آتی ہے تو دمر کل شیء، ہر چیز کو فنا کر ڈالتی ہے بامر ربها، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تو اس لیے دریا کھول دیے جائیں گے، پھر دریا بھڑکا دیے جائیں گے، چاند سورج تارے ان میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر آگ بھیج کے اللہ، حتیٰ کہ وہ ایسی آگ بن جائے گی نارن تأجج، بھڑکنے والی، شعلے مارنے والی آگ. جیسے اللہ فرماتے ہیں والبحر المسجور. وقال ابن زیاد حدثنا علی بن حسین بن الجنید قال حدثنا ابو طاہر حدثني عبد الجبار بن سلیمان ابو سلیمان النفاط شیخ صالح يشبه مالك بن انس رضی اللہ عنہ ان معاویہ بن سعید قال ان هذا البحر بركة، یعنی بحر الروم، وسط الارض والانهار كلها تصب فيه والبحر الكبير يصب فيه واسفله آبار مطبقة بالنحاس. فإذا كان يوم القيامة أصدر هذا أصل غريب عجيب. وفي سنن أبي داود لا يركب البحر إلا حاج ومعتمر أو غاز فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا الحديث. وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت معاویہ ابن سعید نے فرمایا ان هذا البحر برکۃ، یہ بحر روم جو ہے بڑی برکت والا دریا ہے، زمین کے درمیان میں ہے، تمام نہریں اس کے اندر آتی ہیں، بحر کبیر بھی اسی کے اندر آتا ہے. اس کے نیچے جو ہیں بڑے بڑے کنویں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پیتل کے چادروں سے بند کر رکھا ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت آئے گی تو ڈھکنے اٹھا لیے جائیں گی اور آگ بھڑک اٹھے گی.
لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ اصل غریب عجیب، اس میں غرابت ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے، میرے مدنی پاک نے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يركب البحر الا حاج او معتمر، آپ نے فرمایا کہ سمندر کا، دریاؤں کا سفر نہ کیا کرو مگر وہ جو حاجی ہے، اس کو جانا ہے تو جا سکتا ہے، یا عمرے کے وقت جانے والا ہے، یا کسی مسئلے کے لیے اوغاز یا جہاد کے لیے جانے والا ہے۔ کیوں؟ فإن تحت البحر نارا، کہ اس سمندر کے نیچے آگ ہے، وتحت النار بحر، اور پھر اس آگ کے نیچے اور دریا ہے۔ الحدیث وقد تقدم الکلام علیہ فی سورۃ فاطر۔ اب مفصل فرماتی ہیں کہ اس پر سورۃ فاطر میں مفصل کلام کر چکا ہوں۔ وقال مجاہد والحسن مسلم سجرت اوقدت، حضرت مجاہد فرماتے ہیں سجرت کا معنی اوقدت، آگ کا بھڑکانا، جلانا۔ وقال الحسن یبست، خشک ہو جانا۔ وقال ذا وقتاد غاز ما ہوا وذهب ولبقى فيها قطرة، یعنی دریاؤں کا پانی جو ہے زمین میں دس جائے گا، کوئی قطرہ بھی باقی نہیں بہے گا۔ وقال ذهب ايضا سجرت فجرت فتحت وسيرت، ان کو کھول دیں گے پھر چلا دیں گے۔ وقال ربيع بن خيثم سجرت فاضل، معنی یہ ہے کہ دریا بہہ جائیں گے۔ اصل قول راجح یہی ہے کہ یہی جو ہے اس کے نیچے جہنم ہے اور اسی کو اللہ جہنم بنا دیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اللہ نے فرمایا کہ جب نفسوں کو ملا دیا جائے گا، کیا مانا؟ جمع کل شکل الی نظیرہ، ہر کسی کو اس کے ہم شکل کے ساتھ ملایا جائے گا، یہودی کے ساتھ، نصرانی کے ساتھ، مجوسی کے ساتھ، فاسق کے ساتھ، فاجر کے ساتھ۔ احشر الذین ظلموا وازواجهم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سب کو کھڑا کریں گے جن نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا اور ان کے جوڑے۔ وقال ابن زیاد بن ابی قال حدثنا محمد بن صباح البزار قال حدثنا الولید بن ابی سلمہ بن نعمان قال قال رسول اللہ واذا النفوس زوجت قال الضربا، ہر قسم، کل رجل مع کل قوم كانوا يعملون عمله، ہر بندے کو اس قوم کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جیسے وہ عمل کرتا تھا، یعنی لوتیوں کو لوتی کے ساتھ، زانیوں کو زانی کے ساتھ، فاجروں کو فاجروں کے ساتھ، شرابیوں کو شرابوں کے ساتھ، سود خوروں کو سود خوروں کے ساتھ، ہر کسی کو اس کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا قیامت والے دن۔ اور اس کے بعد مفسر فرماتے ہیں قال ابن ابی حاتم وذلك بان اللہ عز وجل یقول، اللہ پاک فرماتے ہیں وکنتم ازواجا ثلاثا، تمہیں 3 قسموں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، داہنے والے کیا ہی خوب قسمت والے ہیں داہنے والے۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں والے کیسے بدبخت ہیں بائیں والے۔ والسابقون السابقون، اور ہر دین کے عمل میں سبقت کرنے والے، ان کا مقام سب سے اونچا ہوگا۔ یہ وہ قسمیں ہوں گی قیامت والے دن۔ ثم رواه ابن بیات من طرق ناصر سواق بن حرب النعمان بشیر بن الخطاب خاطب الناس فقرأ اذا النفوس زوجت فقال تزوجها ان تؤلف كل شيعة الى شيعتهم، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی نے خطبہ فرمایا اور اس خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اذا النفوس زوجت، تو قیامت میں ہر کسی کو اس کی پارٹی میں کھڑا جائے گا، شیعہ کے ساتھ، خارجی کے ساتھ، قادیانی کے ساتھ۔ وفي روایت هما الرجلان يعملان العمل ويدخلان به الجنة او النار، یعنی بعض لوگ جنت والے ان کو جنت والوں کے ساتھ، جہنم والے ان کو جہنم والوں کے ساتھ۔ وفي روایت نعمان قال سئل عمر عن قوله، حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کیا معنی؟ آپ نے فرمایا يَقْرُنُ بَيْنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مع الرَّجُلِ الصَّالِحِ، صالح کو صالح کے ساتھ، وَيَقْرُنُ بَيْنَ الرَّجُلِ السُّوءِ مع الرَّجُلِ السُّوءِ، اور برے کو برے کے ساتھ فِي النَّارِ، وَذَلِكَ تَزْوِيجُ الْأَنفُسِ۔ وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس ما تقولون في هذا تفسير هذه الآية،
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، حضرت عمر نے فرمایا اس آیت کی تفسیر بیان کریں، فَسَكَتُوا، سب چپ گئے. قال ولكن اعلمه والرجل يزوج نذير من اهل الجنه والرجل يزوج نذير من اهل النار. آپ نے فرمایا الحمدللہ میں جانتا ہوں اللہ قیامت میں جنت والوں کو جنت والوں کے ساتھ اٹھائیں گے اور جہنم والوں کو جہنم کے ساتھ اٹھائیں گے. ثم قرأوا شر الذين ظلموا وازواجهم وقال في بعض الكتب النفوس زوجت قال ذلك حين يقول الناس ازواج ثلاثه وقال ابن منجين مجاز النفوس زوجت قال الامثال من الناس جمع بينهم وقضى قال الربيع بن خيثم والحسن وقتادة واختار ابن جرير وهو الصحيح. قول آخر في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت. قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن جرير قال حدثنا احمد بن الرحمن قال حدثني ابي النبي عن اشعث بن سرار عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يسيل واد من اصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما 40 عاما فينبت منه كل خلق بلي من الانسان او طير او دابة. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی عرش کے نیچے سے دریا میں سے ایک وادی پانی کی آئے گی اور بین الصیحتین بین النفختین نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان کے اندر اور تقریباً 40 سال تک وہ پانی بہے گا. وَيَنبُتُ مِنْهُ كُلُّ خَلْقٍ، اور جتنے انسان ہیں جن مخلوق جو بالکل گل گئی ان کو دوبارہ اللہ زندہ کر دیں گے. وَلَوْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مَارٌ قَدْ عَرِفَهُمْ قبل ذلك ليرفعون على وجه الارض قد نبتوا. اب جب وہ زمین سے ایسے نکلیں گے جیسے کوئی چیز زمین سے پیدا کر دی گئی ہے تو جاننے والے ان کو پہچان لیں گے. ثم توصل الارواح، پھر اس کے بعد اللہ روح بھیجیں گے. فتزوج الاجساد، اجساد یعنی روح کو جسد سے ملا دینا، اسی کا نام ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اے زُوِّجَتْ بالابدان. قال زوج المؤمنون بالحور العین وزوج الکافرون بالشیاطین حقا وکرذبی فی التذکرۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زوجت کا معنی جوڑنا، ملا دینا، یا تو روح کو بدن سے ملا دیا جائے گا، یا زوجت کا معنی یہ اللہ مومنوں کی حوروں سے شادی کر دیں گے اور اللہ کافروں کو شیاطین کے ساتھ جوڑ دیں گے جہنم میں. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ لوگ جو ہیں ایک پلیٹ میں چینی رکھ کے پلیٹ کو ڈھک دیتے ہیں، اس پر 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ یا 41 مرتبہ سورت مزمل پڑھتے ہیں بیماروں کے شفا کے لیے، تو اس پر اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود بخود لکھا ہوا نظر آتا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی بات. ہر مشکل کے لیے آیت کریمہ کا پڑھنا جو ہے وہ میرے مدنی پاک نے فرمایا ہے کہ اسم اللہ الاعظم، آپ نے فرمایا اس میں اللہ کا اسم اعظم چھپا ہوا ہے. الذی اذا دعی بہ اجاب، جب اس کے ساتھ اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کو دیں گے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو حدیث میں ہے اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب اللہ کو پکارا مچھلی کے پیٹ میں، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول کر. فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو اس قید سے نجات دی. اور آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والے پڑھیں گے مانگیں گے تو ان کو بھی میں غم سے نجات دوں.
یہ تو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ بیماری کے لیے پڑھیں، ہمارا ایمان ہے۔ باقی یہ ہے کہ چینی رکھو اور اس پر پلیٹ دو اور پھر وہاں حضور کا نام لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے، یہ کوئی ڈرامے بناتے ہیں، اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق۔ خدا کے بندوں، مجھے ایک بات سمجھائیں، آج تک اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، لاکھوں صحابہ نے قرآن میرے مدنی پاک سے پڑھا ہے، ان صحابہ نے تو کبھی نہیں کیا کہ چینی کی پلیٹ رکھی ہو اور اس کے اوپر یہ پڑھتے ہوں اور وہاں حضور کا نام نظر آ جاتا ہو۔ تمہیں کیسے نظر آ جاتا ہے؟ صحابہ کو بھی نظر نہیں آیا، اہل بیت کو بھی نظر نہیں آیا، تابعین اور تبع تابعین اور محدثین اور فقہاء اور مجتہدین کو بھی نظر نہیں آیا۔ یہ اصل میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں نے حضور پاک کی ذات کو نعوذ باللہ ذریعہ بنا لیا ہے کھانے پینے کا۔ ایک پیر صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی بڑے پیر تھے، بڑی مخلوق ان کی مرید تھی، بہت بڑی گدی اب بھی ہے۔ ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جب وہ کبھی سفر پہ نکلتے، کہیں جانا ہوتا تو بڑے آدمی تھے، ان کے ساتھ 8-8 10-10 گاڑیاں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور کاریں اور موٹریں اور ایک جلوس ہوتا۔ اب جب سڑک پر جاتے ہوئے جنگل میں کسی خاص جگہ پر جب پہنچتے تو بس فوراً کہتے گاڑی روکو، جب گاڑی روکتے سب گاڑیاں رک جاتی، جلدی سے چھلانگ مار کے جیپ سے دوڑتے اور دور جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اب گھنٹہ کھڑے، اب ٹریفک ادھر کا بھی جام ہو گیا، ادھر کا بھی جام ہو گیا، پیر صاحب وہاں جناب ہاتھ باندھے مراقبہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، آنسو بہ رہے ہیں اور خاص خلفاء مریدوں نے لپیٹ لیا۔ حضرت کیا پر میں حضور پاک کی سواری جا رہی تھی، میں ملنے کے لیے گیا۔ یعنی اتنا بڑا جھوٹ، حضور پاک بی بی عائشہ کو بھی نہیں ملے موت کے بعد، حضور پاک بی بی عائشہ اور حضرت علی کی لڑائی ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، حضور نہیں آئے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اندر جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، حضور پاک نہیں آئے۔ کربلا میں حضرت حسین کا پورا خاندان شہید ہو گیا، نہ حضور آئے نہ حضرت علی آئے۔ تم جب چاہتے ہو میلاد کر کے بلا دیتے ہو، عرس پر بھی بلا لیتے ہو، 10 دیگیں پکا کے بھی بلا لیتے ہو، چینی کی پلیٹ رکھ کے بھی بلا لیتے ہو، خدا کو پتہ نہیں مرنے کے بعد جواب کیا دو؟ وہ یار بیٹھ جاؤ نا، مہربانی کرو نا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل اس کی کوئی حقیقت۔ باقی شرک تو تب ہے نا کہ جب نعوذ باللہ اس سے کوئی مدد مانگ، وہ تو ایک اصل میں یہ اچھا۔ اب یہ آپ حیران ہوں گے، پیر تو خیر پیر ہوتے ہیں نا، اب یورپ کے اندر انگریز ہیں، کافر ہیں، بعض یہودی ہیں، بعض نصرانی ہیں، بعض لا مذہب ہیں۔ ان کے پاس ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم الحاضرات۔ علم الحاضرات کا کیا معنی ہے؟ آپ ان کے پاس جائیں گے کہ جی میرا ابا مر گیا ہے یا میرا بھائی مر گیا ہے، مجھے بڑی اداسی ہے، پریشانی ہے، میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، تشریف لے آئیں۔ وہ جناب کمرے میں لے جائیں گے، کمرے کے اندر میز ہے، میز پہ گلاس رکھے ہوئے ہیں خالی، اور وہ بالکل اندھیرا کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ پڑھنا شروع کریں گے۔ وہ کہیں گے تھوڑی دیر کے بعد اب تمہارا بھائی اس گلاس میں آ گیا ہے، اپنے بھائی سے پوچھو، سوال جواب جو کچھ کرنا ہے پوچھو۔ پوچھتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ آواز بھی اس کے بھائی کی ہے۔ تو یہ کافروں کے پاس بھی علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم الحاضرات۔ جوگیوں کے پاس بھی علم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اصل بات یاد رکھو، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے،
ولایت نہیں ہے، ولایت اتباع محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ جس آدمی کا ہر قدم حضور کی سنت کے مطابق ہے وہ ولی اللہ۔ اس کو نہ یہ شعبدیں دکھانے کی ضرورت ہے، نہ جھوٹے خواب بنانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں نا، یاد رکھو یہ ایک قسم کی ایکسرسائز ہے، یہ ایک قسم کی یعنی گیان ہے کہ بھی وہ بیٹھتے ہیں درختوں کے نیچے اور جناب بالکل ساری دنیا سے کٹ کے، رات دن سردی ہے گرمی ہے، وہیں بیٹھے انتر منتر پڑھتے پڑھتے محنت کرتے کرتے وہ بھی تو کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، مجھے خود واقعہ پیش آیا، ایک وہ بھی پیر تھے، بہت بڑا بورڈ لگایا ہوا تھا سڑک پہ، آخری آرام گاہ۔ اس کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ بزرگ جو ہے، یہ پیر اتنا پہنچا ہوا ہے کہ جب ان کی خدمت میں جائیں اور آپ اس کی بیعت کرنا چاہیں تو بیعت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اب تم آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو، کچھ پڑھتا ہے وہی حضور کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اور وہ پھر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ میری بیعت ہونے کے لیے آیا، میں اس کو آپ کی بیعت کرتا ہوں، اس کو آپ بیعت فرما لیں۔ میں حیران، میں نے پہلے بہرحال اتفاق کی بات ہے کہ سردی کی رات تھی، گاڑی ہماری خراب ہو گئی اور وہاں سے ہم پیدل چلے، کیا کریں بھی گاڑی سڑک پہ چھوڑ دی، ڈرائیور سے ہم نے کہا بھی تم تو گاڑی کو بند کر کے اندر سو جاؤ، اور ہم پیدل چلتے ہیں، پیدل چلنے میں سردی بھی نہیں لگے گی، کسی بستی میں تو پہنچ جائیں گے نا۔ 4-5 آدمی تھے، جب سڑک پہ آئے تو میں نے دیکھا وہ بورڈ سامنے آ گیا، میں نے ان سے کہا یار چلو اس پیر کو مل لیتے ہیں، رات گزارنے کا بہانہ بھی بن جائے گا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو سنا ہے کہ یہ تو شیعہ ہے، اور میں نے کہا ہم کو بیعت ہونے جا رہے ہیں اللہ کے بندے، چلو تو صحیح نا، اس کا کوئی دیکھے تو صحیح کیسا پہنچا ہوا کہ حضور کی زیارت ہو جائے۔ خیر ہم آئے تو آگے اس کے جناب خلیفے جو بیٹھے ہوئے تھے، ننگ دھڑنگ قسم کے نشے میں ڈوبے ہوئے، اوپر پرانے پھٹے کمبل لیے ہوئے اور نشے میں پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہے تھے۔ بہرحال ہم نے ایک خلیفے کو ہلایا جلایا، وہ ہوش میں آیا، ہم نے کہا بھائی پیر صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا پیر صاحب سامنے والے کمرے میں ہیں، اس وقت تو کسی کو نہیں ملتے۔ ہم نے کہا بھی نہ ملے ہیں کہاں؟ انہوں نے کہا وہاں ہیں۔ ہم چلے گئے، وہ بیٹھا ہوا، اتنی بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی چٹ، اتنا بڑا بھنگ کا پیالہ سامنے رکھا ہوا تھا، گلاس بھر بھر کے پی رہا، یہ حضور کی زیارت کروا دیتا۔ میں جب اندر گیا میں نے کہا اس کو کیا سلام علیکم کر رہا ہے، اب اس کو کیا کہیں، یعنی اس پر سلامتی ہو اللہ کی۔ بہرحال میں نے ایسے کھنکھارا، میں نے کہا جناب حضرت ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس نے بڑے آرام سے دیکھا اور کہا مکی صاحب میرے پاس آپ کیا لینے آئے؟ میں بد کردار انسان ہوں، فاسق فاجر انسان ہوں، شرابی انسان ہوں، میں نے ڈھونگ بنایا ہوا ہے، میرے پاس تو جادو ہے، علم نجوم ہے، علم جفر ہے، وہ آپ نے سیکھنا ہو تو میں حاضر ہوں، ورنہ خدا کے لیے آپ چلے جائیں۔ میں نے کہا خدا کے بندے ہم سردی میں آئے ہیں، چلو کوئی کمرہ شمرہ تو دو حضرات کو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں، اگر آپ رہیں گے تو میں یہاں سے جاتا ہوں، میں بیٹھ نہیں سکتا۔ میں پڑھ رہا تھا نا قرآن شریف، تو شیطان تو بھاگے گا نا۔ میں نے کہا چلو جی السلام علیکم ہم جاتے، یہ ہیں پیر۔ یہ بہرحال میں آج تک پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اس بدبخت کو پتہ نہیں میرے نام کا کیسے پتہ لگ گیا، یا کیسے بتایا، یا کسی اس کو خلیفے نے بتایا، اللہ عالم یہ نہیں مجھے پتا۔
یا اس کا کوئی علم تو ہوتا ہے نا جی، علم تو نجوم بھی ہے، علم جفر بھی ہے، علم الالوان بھی ہے، علم الاعداد بھی ہے، اور یہ سارے علوم شیطانی علوم. تو اس لیے ان چکروں سے بچا کرو، سیدھے راستے پہ چلو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہ کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور ایک بات یاد رکھو، جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کو حضور پاک کی خواب میں زیارت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بہت چھپاتے ہیں، وہ اپنی کرامتیں ظاہر نہیں کرتے. اور یہ جو اشتہار دیں اور ویڈیو بنائیں اور تقریریں کریں، سمجھ لو کہ یہ اولیاء اللہ نہیں، یہ مداری ہیں. اللہ ہدایت دے، بس دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت. کوئی دشمن تو نہیں ہے نا ہمارے. ایسے لوگ اگر سیدھی پٹڑی پہ آ جائیں تو لاکھوں لوگ سیدھے ہو جائیں. یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کے تو یہاں ایک پیر صاحب تھے، ان کا ہر مرید سودی کاروبار کر اور اربوں پتی کروڑوں پتی ہیں، وہ چارٹر ہوائی جہاز کر کے آتے ہیں. میں ملا، میں نے کہا پیر صاحب قیامت میں اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ آپ ایک دن کہہ دو بھئی جو سود کا کام کرے گا میری بیعت ختم، ساری دنیا سود کی لعنت سے بچ جائے گی. کہتے ہیں حضرت آپ ٹھیک فرماتے ہیں، کوشش کروں گا. میں نے کہا کوشش کیا کرنی ہے، بس میں نے کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ قیامت میں میں اللہ کو کہہ سکوں کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا. کہ مجھے پتا ہے نہ تم مانو گے تو نہ تیرے مرید مانیں گے. کہتے جی کہ سونے چاندی کے زیور جو عورت نے پہنے ہوئے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جن کی فقہ پر اس ملک میں نظام حکومت چلتا ہے، ان کے نزدیک پہنے ہوئے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے. وہ کہتی ہے یہ ایسے ہے جیسے مرد نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، کار رکھی ہوئی ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کی، اس کا تو زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بھی اس کی گویا کی ایک چیز ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل زکوٰۃ تو ہے ہی سونے چاندی کی. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، فرمایا سواران من ذهب دیکھے تو فرمایا اگر زکوٰۃ کی تو سواران من نار، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے بن جائیں. تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک زیور چاہے کبھی مہینے بھی پہنے، سال میں بھی پہنے، زکوٰۃ دینی ہوگی. اب اور مسئلہ بھی سمجھ لو، وہ زیور بنا کے تم نے بیوی کے ملک کر دیا ہے تو اب زکوٰۃ بیوی دے گی، خاوند میں کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر تم نے اس کا ملک نہیں کیا، صرف پہننے کے لیے لیے ہوئے ہیں، تو پھر زکوٰۃ تم ادا کرو. واللہ اعلم. اگر ایک آدمی نے طواف کے دوران کسی مجبوری سے طواف چھوڑ کے نکل گیا، مثلا وضو کی ضرورت پڑ گئی، تو اگر وہ 4 چکر کر چکا ہے تو جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرے گا. اگر 1 چکر ہے یا 2 چکر ہے پھر ابتدا سے شروع کرے گا. اگر احرام کی حالت میں خراش آ گئی، خون نکل آیا، کوئی بات نہیں، دھو ڈالو. کوئی وضو کی ہاتھ صاف کر لیے، ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ جو ہیں پشاور سے مثلاً آتے ہیں عمرے کے لیے، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، 10-12 گھنٹے کا سفر ہو جاتا ہے، وہ تھک جاتے ہیں. بالکل آ کے ہوٹل میں آرام کریں، سو جائیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اٹھ کے تازہ ہو کے وضو بنا کے اپنا عمرہ پورا کریں. وہ تو آتے ہوئے افضل ہے عمرہ کرنا.
لیکن بندہ تھک گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، ایسی عمرے کا کیا فائدہ بھائی، وہ تو بے ہوش ہے۔ کہتے جی کہ جہنم اگر نیچے ہے، جنت آسمانوں پہ ہے، تو حضور کو نظارہ دکھا دیا گیا، جیسے آج آپ ٹی وی سکرین پہ کتنے ملک کی دور کی خبریں دکھا دیتی ہیں، اللہ نہیں دکھا سکتا ہے؟ کیوں خواہ عقل لڑاتے رہتے ہو؟ اللہ نے بیت المقدس بھی تو حضور کو سامنے کر کے مکے میں دکھا دیا، اللہ نے اسی کعبے کی دیوار میں حضور کو جنت بھی دکھلا دی، جہنم بھی دکھلا دی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور کھڑے تھے حتیم کے اندر، نماز پڑھ رہے تھے، آپ 2 قدم آگے چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر پڑھتے رہے، پھر 2 قدم پیچھے ہٹے، پھر واپس آ گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھلائی گئی، میں اتنا خوش ہوا کہ وہاں سے کوئی انگور کا گوشہ توڑ لوں تمہارے لیے، لیکن وہ دور ہو گئی۔ پھر مجھے جہنم دکھلائی گئی تو میں دہشت سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ اگر کعبے کی دیوار میں دکھا سکتے ہیں تو معراج والی رات نہیں دکھا سکتے؟ براق تو زمین پہ گزری تھی نا، وہ تو آسمان پہ نہیں گئی تھی۔ بس یہ بیٹھے رہتے ہیں، عقل لڑاتے رہتے ہیں کہ مولوی کو کچھ تو پریشان کرے نا۔ چلو تمہیں خوشی ہوتی ہے تو میں حاضر ہوں، اگر ان باتوں سے تمہیں خوشی ہوتی ہے تو میں تیار ہوں، جناب فکر نہ کریں۔ ہمارا ایک آدمی فوت ہو گیا، اللہ سب فوت ہونے والوں کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جتنا زندہ ہے ان کا خاتمہ ایمان اور توحید پہ فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک دفعہ آپ کا درس نہیں تھا تو کچھ لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مولوی مکی فوت ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ کوئی اس میں ناراضگی کی کوئی بات، بیچاروں کو کسی نے کہا ہوگا۔ حرم میں حنفیت پھیلانی چاہیے لیکن دیوبندیت نہیں پھیلانی چاہیے، تو وہ بھی تو حنفی ہوتے ہیں، بریلوی بھی تو حنفی ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے دعا کرو، صحیح عقیدہ پھیلانا چاہیے، عقیدہ توحید و سنت پھیلانا چاہیے۔ ایک آدمی سعودی عرب میں ہے، اس کی بیوی نے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ غلط کام کیا، شوہر کو طلاق دیا، بیوی بھی طلاق دیتی ہے؟ خدا کے بندے، یہ کوئی الٹی بیوی ہے؟ اچھا اس آدمی کے ساتھ بھاگ گئی، اس سے شادی کر لی، 10 دن کے بعد اس آدمی کو بھی طلاق دے دیا، ماشاءاللہ، اصل ہوگا طلاق لے لیا۔ اب وہ واپس آ گئی ہے، پہلا شوہر بھی اس کو رکھنا چاہتا ہے، اتنا بڑا بغیرت ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ویسے یاد رکھو حضور نے فرمایا جو دیوس ہوتے ہیں ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے۔ جب تمہیں پتہ ہے یار تمہاری بیوی ہے، وہ چلی گئی، دوسرے سے شادی کر لی، اس سے بھی طلاق لے لی، پھر واپس آ گئی، پھر تم رکھنا چاہتے ہو ایسی لعنت کو؟ طلاق دو، دفع کرو۔ اسلامی بینک سے اگر ہم قرضہ لیں بالکل ٹھیک ہے، مرد کے لیے لوہے کی یا تانبے کی انگوٹھی مرد کے لیے بھی حرام ہے، عورت کے لیے بھی حرام ہے، کیونکہ لوہا جو ہے وہ تو جہنمیوں کا زیور ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، آپ چاندی کی انگوٹھی پہنے عورت ہے تو سونے کی پہنے، جس چیز کی مرضی آئے پہنے۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، لا شک فی ذالک، اللہ جن پہ راضی ہو اور وہ ان پر تبرہ کریں، اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو گیا، اور وہ ناراض ہیں، تو پھر قرآن پر ایمان رہ گیا؟
جب قرآن پر ایمان نہ رہے تو مسلمان کیسے رہا؟ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھ لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ میں 6 چکر لگا دیے، اس کے بعد سر مڑوا دیا، دم شم کوئی نہیں، جرمانہ کوئی نہیں، لیکن جو چکر رہ گیا ہے وہ جا کے پورا کرے، کیونکہ اکثر چکر اس کے ہو گئے تھے، وہ دم سے بچ گیا۔ جو لوگ ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، جو بھی مرضی آئے کریں، دعا مانگیں۔ میں نے سمجھا نہیں، کوئی شخص منافع جو ہے منافع لے، 10 روپے کی چیز لے، بدل کر دیتا ہے، میں نے نہیں سمجھا کیا مقصد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء کی اتباع کریں، ورنہ طواف اپنے لیے کیا کرو، عمرہ اپنے لیے، اور دعا مانگو اللہ ان کا ثواب عطا فرما۔ اگر والد کا نام ابراہیم ہے، اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھ سکتا ہے، بالکل رکھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں، اور اچھی بات ہے، دونوں پیغمبروں کے نام آ جائیں گے۔ میری بیوی نے آج جو ہے طواف الوداع کی نیت سے طواف کر لیا ہے، لیکن ابھی ہم نہیں گئے ہیں، تو وہ مزید طواف کرتی رہے، آخری طواف خود بخود ودا ہو جائے۔ جیرانہ کا عمرہ بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے، جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو چونکہ تنعیم جو ہے مسجد عائشہ قریب ہے، اس کو چھوٹا کہہ دیتے، وہ تھوڑا دور ہے تو بڑا کہہ دیتے، ورنہ عمرہ تو عمرہ ہے، اور وہاں سے خود حضور پاک نے احرام باندھ کے عمرہ فرمایا ہے، اور مسجد عائشہ سے آپ کے حکم پہ سیدہ عائشہ نے عمرہ فرمایا۔ کہتے کہ طواف کے اندر شیعہ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کیا آپ دیکھیں نا، ہر شیعہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ وہ تبرعی ہو، شیعہ کے تو 360 قسمیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور جامع کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی منہاج السنہ، اس کو آپ پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ شیعہ کتنا قسمیں ہیں، ضروری تو نہیں کہ سارے کافر ہیں۔ حضور کے روضے سے آواز آئی نماز قائم کرو، جو شخص 7 آدمیوں میں تقسیم کرے 11 دن خوشی ہو، بالکل یہ غلط بات ہے، غلط ہے۔ کس کو آواز آئی ہے؟ کس نے سنی ہے؟ صحابہ کو تو کبھی آواز نہیں آئی، تمہارا مرتبہ کو زیادہ بلند ہو گیا۔ زندہ ماں باپ کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر ہم نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت جائز ہے۔
آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں، شکر کرو کہ پڑھ تو رہے ہیں نا۔ بدقسمت تو وہ ہے جو نہ عصر کے بعد پڑھتا ہے نہ مغرب کے بعد پڑھتا ہے، خود نماز ہی نہیں پڑھتا، طواف ہی نہیں کرتا۔ میں نے عمرہ کیا ہے، احرام اتار کے میں نے غسل کیا، کپڑے پہن لیے، سر نہیں منڈوایا، سر بھی منڈواؤ اور ایک بکری دم دو، ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ میاں بیوی عمرے پہ آئے تھے، طواف کرنے کے بعد ہوٹل چلے گئے، صفا مروہ نہیں کی، اوپر والی چادر اتار کے قمیض پہنی، اسی وقت پتہ نہیں کون بیٹا آ گیا، اسے سمجھایا، پھر وہ حرم میں آئے، انہوں نے آ کے صفا مروہ دوڑی، بال کٹوائے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک عورت جو ہے وہ عمرے کے لیے آئی ہے، اس کی خواہش ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے، تو ایسے ٹائم میں آئے رات کو 12 بجے کے بعد کے موقع مل جائے، اور اگر نہ ملے تو اشارہ بھی، جب حضور نے فرمایا بوسے کے قائم مقام ہے، اشارے کا بھی اتنا ثواب ہے جتنا بوسہ دینے کا ہے، تو پھر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ طواف کے دوران میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، کوئی حرج نہیں، کیا ہو گیا؟ اچھی بات ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما، یا الہ العالمین تمام دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، سوریہ میں ہیں، برما میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ہوا میں ہیں، فضا میں ہیں، بر میں ہیں، باہر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان سے بھی اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، عاجز ہیں، بدکردار ہیں، تیرے دروازے پہ بیٹھ کے سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرما۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، عمرے کے بعد اور سر منڈوانے کے بعد یہ غسل ضروری ہے جو گزر گیا؟ جو گزر گیا، نا جو گزر گیا پیچھے والا